تبسم تھا گریہ و زاری آج ہمارا موضوع ہے، یعنی کہ کل ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، تبسم، ہنسنا اور اس کے متعلق جو دیگر اس کے فوائد تھے اور حدیثیں تھی وہ ہم نے بیان کی۔ یہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حیات کا ایک اہم پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باکثرت مسکرانا ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باکثرت رونا بھی ثابت ہے، انہیں دونوں باکثرت ثابت ہیں۔ اور رونے کے تعلق سے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اب رونا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آپ نے کے متعلق یہ سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت قرآن سن کر رونا، غور و فکر کر کے رونا، خوف خدا میں رونا، اس طرح کوئی ایسی علامت دیکھ کر خدا کے خوف سے رونا، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت میں، آپ پر شفقت اور رحمت میں رونا، ساتھ ہی ساتھ شفقت پدری یعنی کہ اولاد کی شفقت میں رونا، جو رحمت کا رونا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ جب بیمار تھے بالکل، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس طرح دیگر بھی واقعات ہیں رونے کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کئی عنوانات پر رونے کے تعلق سے ہمیں روایتیں ملتی ہیں۔ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت قرآن پاک سن کر رونا، اور پڑھتے ہوئے بھی، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رونا، اور پھر اس کی وجوہات بھی بیان کرنا کہ کسی نے آ کر بارگاہ رسالت میں قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں عرض کیا، تو آپ نے سورہ صافات کی تلاوت کی، تو اس میں آپ جب شہاب ثاقب ہیں جو ان کا جب ذکر آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کی چہرہ انور سے آنسو نکل کر ٹپک رہے تھے، اتنا رو رہے تھے۔ اس طرح عین نماز میں رونا، کہ نماز میں میرے آقا کے رونے کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ہنڈیا ابل رہی ہو، اس قدر رونے کی، یعنی سینے پاک سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، بڑی باکثرت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رویا کرتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی باکثرت رونا دیکھا ہے۔ دعا، التجا، آہوزاری، جب بدر کا واقعہ ہوا، میدان بدر میں میرے آقا کی آہوزاری، اور اتنی آہوزاری اور اتنی اللہ کے حضور التجائیں دعائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا بس بھی کیجئے، یعنی اتنا رونا۔ تو یہ رونے کی جو کیفیت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر، مختلف عنوانات پر ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ عمل تھا ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اور آقا کے اس رونے کے انداز کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان باکثرت رویا کرتے تھے۔ قبر و آخرت کا ذکر ہوتا تو روتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان واعظ سن کر رویا کرتے تھے، اور خود عشق رسول میں رویا کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے رونے میں ایک اضافہ آپ کر سکتے عنوان کا، اور وہ تھا عشق رسول میں رونا، فراق رسول میں رونا، یاد رسول میں رونا، محبت رسول میں رونا۔
ذکر رسول میں رونا. واہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے رونے کے اگر ہم واقعات لیں گے تو اس میں اس عنوان کا اضافہ لازمی کرنا پڑے گا صحیح کہ وہ اس عنوان پر بھی بکثرت آنسو بہایا کرتے تھے. یہ صحابیات کے بھی واقعات ملیں گے, جی یہ صحابہ کرام کے بھی اس طرح کے واقعات ملیں گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کے خوف سے رونا, اچھا ناراض ہونے پر رونا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے, روٹھ گئے, پھر اس میں جو کیفیت کا ہو جانا, یہ الگ صحابہ کرام کی زندگی کے یعنی وہ پورے کے پورا رونا یاد رسول اور چاہتے رسول اور محبت رسول میں ہے. صحیح اور اس میں کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تو خیر اعلیٰ اور اعلیٰ ہی ہے, مگر اس میں تو شجر و حجر کا رونا بھی ثابت ہے. واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونا, یعنی یہ رونے کا جو میں ذکر کر رہا ہوں اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے کہ ایک تو وہ رونا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان عنوان پر رونا ثابت بھی ہے, کہیں سنت بھی ہے اور کہیں آپ کو ترغیب بھی ہے کہ اس پر روئے, تلاوت سن کر روئے سورہ تکاثر پر, جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ جو روئے گا اس کو جنت ملے گی. پھر نہ رونا ہے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو, صورت ہی بنا لو, یہ ایک رونے کا ایک الگ عنوان ہے. پھر ڈر, جیسے آج کے اس دور میں لوگ بعض اوقات یہ کہتے تھے جناب ڈرانا نہیں چاہیے, تو ڈر کی وجہ سے رونا یعنی خوف خدا میں رونا, جہنم کے خوف سے رونا, قبر کے خوف سے رونا, عذاب قبر کے خوف سے رونا, ایمان کی سلامتی کے خوف سے رونا کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے خوف سے رونا, پل صراط کے خوف سے رونا, فیصلہ کیا ہوگا اس خوف سے رونا. یہ خوف, یہ رونے کے عنوانات ہے. خدا اللہ کی خفیہ تدبیر کے ڈر سے رونا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ میں لکھا گیا ہے, یہ الکبائر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لیا ہے. تو یوں مطلب کہ رونے کے یہ الگ الگ عنوانات ہیں. اس میں مطلب کہ شفقت و محبت و پیار میں رونا جیسا کہ میں نے ذکر کیا, اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونا, اسی طرح اللہ کی خفیہ تدبیر کی کو یاد کر کے رونا. بادل آتے سیاہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے روتے کہ کہیں میرے امت پر عذاب نازل نہ ہو رہا ہو. تو یہ امت کی محبت ہے, یعنی امت کی محبت, امت سے شفقت اور امت پر رحمت پر رونا, یہ ایک الگ ہے جہاں اللہ کریم خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور اے محبوب کریم ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. عرض کی یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنی امت کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. یہ پوری روایت کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے. تو یوں رونے کے تعلق سے ہے. پھر مطلب یہ رونا اتنا قرآن کریم میں اس کی تعریف آئی ہے کہ اگر میں بھول نہیں کر رہا, ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ شاید وہ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے, یہ کہا تھا جب وہ 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا یعنی قرآن سنتے ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے کہ آنسو نکل رہے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے مما عرفوا من الحق, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. پھر وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہمیں شاہدین میں لکھ دیں, گواہوں میں لکھ دیں. یہ رونے والوں کی تعریف بھی فرمائی گئی. یہ شاید حبشہ, جی بادشاہ حبشہ جاشی شاہ حبشہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں جب یہ ان کی تعریف کی ہے قرآن کریم نے, کہ جب قرآن سن کر جب روئے تھے تو ان کے رونے کی وہاں پر تعریف کی جا رہی ہے, ان کے رونے کو پسند کیا جا رہا ہے. ہاں, تو قرآن کریم کی تلاوت سن کے رونا, یہ سب رونے کے الگ الگ عنوانات ہیں. تو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے, وہ ہے نذیر. میرے جیسے مبشروں و نذیرہ ہم جو پڑھتے ہیں, خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. قرآن کریم کو بھی جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, تو قرآن کریم میں خوشخبریاں بھی ہیں, نعمتوں کا ذکر ہے, راحتوں کا ذکر ہے,
اور بڑی مطلب ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ خوف کا ذکر ہے، ڈرانے کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے. تو یہ ہے. تو اس طرح مختلف عنوانات بنتے. تو جیسے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب ڈرانا نہیں چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے تھے. اے حبیبی نے ڈراؤ. تو ڈرانے ایسا ہی ہے نا. جی جی. ہاں. تو یہ مطلب یہ ڈرانے کے تعلق سے کافی چیزیں آتی ہیں. تو جب ڈرے گا تو بندہ روئے گا. اچھا، خوشی میں بھی آنسو نکلتے ہیں، جی. خوشی میں بھی رونا آتا ہے، شکر میں بھی رونا آتا ہے، اور شکر میں بھی اس طرح کی کیفیتیں بن جاتی. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جی. افلا اکون عبدا شکورا. تو پوچھا یہ گیا کہ آپ بھی رو رہے ہیں، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، سید المعصومین. کثرت عبادت پر یہ آیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. جی جی. تو یہ جو عنوانات ہیں رونے کے تعلق سے ہے کہ رونا ہونا چاہیے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونے کے تعلق سے ترغیب دلانا کہ خوف خدا سے رونے کی اس طرح فضیلت ہے. میرے پاس ہے یہ رونے کے تعلق سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث پاک میں ہے، جس مومن کی آنکھ، معذرت کے ساتھ، حدیث پاک میں ہے کہ جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہہ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے پر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے رخسار پر پہنچ جائے، تو اللہ کریم اس سے جہنم پر حرام فرما دے گا. اب دیکھیں یہ رونے کی کتنی، میں کہتا ہوں فضیلت کے ساتھ ساتھ کتنی پیاری ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے رونے کے تعلق سے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. جو اللہ کے یاد کر کے روئے، تو جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، تو اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا. اللہ. تو یہ رونے کے تعلق سے، جیسے کل مسکراہٹ، ہنسنا اس کے تعلق سے تھا، اور یقیناً اس سے بھی مطلب بہت سراہا جاتا ہے اس موضوع کو، لیکن یہ موضوع کم اہم نہیں ہے. بلکہ اگر میری اپنی رائے لیں تو یہ موضوع زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم روتے نہیں ہیں. ہم خوف خدا سے، عشق رسول میں روتے نہیں ہیں. ہمارا رونا گھر بار کے لیے، کاروبار کے لیے ہے، اور عزت اور آبرو کے خوف سے، قرض کے خوف سے، اس طرح کے مطلب رونے کے واقعات ہیں. ہماری پورا ٹینک بھرا ہوا ہے ہمارے پاس، اور آنکھوں کے ذریعے یہ آنسو نکلتے. کوئی ڈانٹ دے تو روتے ہیں، تو کوئی خوف سے روتے ہیں. لیکن میں اس رونے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، بتائیں معنوں کر کہ وہ رونا کیا نہیں کیا نہیں، لیکن جس رونے کے فضائل بیان کیے گئے، جس رونے کے دنیا اور آخرت میں فائدے بیان کیے گئے، اور جس رونے کو سراہا گیا ہے، اور جو رونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، جس رونے کو اولیاء کرام نے اختیار کیا، جس رونے کو ائمہ اربعہ نے اختیار کیا، چاروں امام نے اختیار کیا، جس رونے کو ہمارے مفسرین نے اختیار کیا، جس رونے کو تابعین نے اختیار کیا، جس رونے کو اولیاء کاملین نے، مشائخ کرام نے اختیار کیا، اور جس رونے کی برکت سے بہت سارا مدنی انقلاب برپا ہوا ہے معاشرے کے اندر، کہ وہ اس طرح روتے رہے. غوث پاک روتے رہے، ہمارے غریب نواز روتے رہے، داتا گنج علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں. انہوں نے رونا اختیار کیا، اور وہ مسکراہٹ اور تبسم کے واقعات جو کل بیان ہوئے وہ اپنی جگہ مسلم ہیں. وہ حشاد بشاش چہرے کے ساتھ، کوئی آئے تو مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن وہ خوف خدا کا عالم، وہ عشق رسول کا عالم، وہ آنکھوں سے آنسو بہنے کا عالم، اس کا ایک اپنا لطف بھی ہے، اور اس کی اپنی اہمیت اور ضرورت بھی ہے، جو بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں کہ نہیں ہے، خالی نہیں ہے پر نہیں بنا سکتا، بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کے کیفیت اختیار کرنے اور بیان کرنے کو
نیگیٹو لیا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں انہیں ہنساؤ، لوگ پریشان ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹینشن بڑھ جائے نا تو ڈاکٹر بھی رونے کا بولتے ہیں کہ اس کو رلا دو تاکہ اس کا ٹینشن نکل جائے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. بوجھ ہلکا ہو جائے. تو یہ تو اللہ کی یاد میں رونے کے تو یہ تو کتابیں بھری ہوئی ہیں رونے کے تعلق سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ رلائیں، آپ خوف کیوں دلاتے ہیں؟ یہ بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے. اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، تو آپ اس کی محبت میں بات کریں، بندے کو رلائیں. آپ اس سے ڈرا کیوں رہے ہیں کسی کو؟ اس پر کیا کہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے ارشاد فرمایا ہے ہم بھی وہی انداز کو اختیار کریں گے. اور پھر اللہ سے ڈرائیں. آپ کہہ رہے اللہ سے کیوں ڈراتے؟ تو اللہ نے خود فرمایا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو. جی جی. ڈرنے کا تو قرآن میں جا بجا ذکر ہے. حضور کو فرمایا گیا وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے. اور باقاعدہ اولیاء کرام جن کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام کا جہاں ذکر کرتا ہے رب کریم وہاں فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ربنا آمنا ہمارے گناہ معاف فرما. فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ بخش دے، جی. وقینا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. رونے والوں کی تو تعریفیں کی گئی ہیں جی. جس کو کل ہم نے قرآن کریم کی آپ نے وہ جو سورہ توبہ میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کثیرہ، تو یہ کہ اس میں چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. زیادہ روئیں. وَلْيَبْكُوا کثیرا. کثیرہ، جی. وَلْيَضْحَكُوا فَلْيَضْحَكُوا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا کثیرہ. جی. انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا کثیرہ، اور روئیں زیادہ. تو رونے کا ذکر تو ہے. اب چونکہ نفس کو بھی تو مطلب بہت عجیب ہے نا، تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر اللہ پاک نے جو فرمایا والذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر علم والوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدوں میں جھک جاتے ہیں. اور پھر آگے مزید فرمایا کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اپنے ٹھوڑیوں کے بل وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، اور ان کا خشوع جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، خشیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ علم والوں کی ایک بڑی پیاری اور اچھی تعریف کی گئی. یہ ارشاد فرمایا خشیت اور رونے میں کیا فرق ہے؟ خشیت الہی تقریباً اس کے بالکل دیکھیں معنی الگ الگ پر تو اتنی زیادہ نظر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے تھوڑا سا ہم خلاصے کی طرف جائیں تو خشیت قلب، یہ خدا کا خوف دل میں ہو. تو یہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور اس قلب سے پناہ مانگی جس میں خشیت نہ ہو. جی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس علم سے جس میں نفع نہیں ہے اور اس دل سے جس پہ تیری خشیت نہ ہو. تو یہ تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. ہمیں بھی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے تو اللہ کے حضور رونے کی دعا کی ہے کہ میری آنکھوں کو رونے و برسات کی طرح رونے والی بنا، برسات کی طرح آنسو بہائے تیری بارگاہ میں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور دعا کی ہے. تو یہ تو ہم بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی تو اپنے یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما. اللہ کو بندے کا رونا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. حدیث اتنی ہے کہ بندے کو کتنا رونا پسند ہے رب کو. اور اولیاء کرام روتے رہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، آپ کسی کے پاس جائیں اشفاق بھائی اور اس کی نیکی اور پرہیزگاری کا آپ نے کہیں ذکر سنا ہو، تقوی اور بزرگی کا آپ نے ذکر سنا ہو، اور آپ کا دل ہو کہ میں اسے ملنے جاؤں. آپ جائیں اور وہ کاکا کاکا کر کے ہنستا ہو تو آپ اس سے اس کا وہ ہنسی والا مزاج دیکھ کر زیادہ متاثر ہوں گے یا وہ آپ کے سامنے روتا ہو خوف خدا سے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، تو آپ متاثر کس سے ہوگے؟ رو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ دل کھنچتا ہے اس کی. یہ بھی ایک میں آپ کو اس کی برکت بتا رہا ہوں. یعنی کوئی آدمی کھاکا کا ہنستا ہے نا، اچھا خاصا آدمی اپنا امیج گرا دیتا ہے. ویسے بھی آواز سے تو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، سنت نہیں ہے. تو اچھا بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہو نا، بہت زیادہ یہ کرتا ہو تو بھی اس سے لوگ اتنے متاثر نہیں ہوتے. تو مزاج